تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 21 اس کے قواعد و ضوابط جو ہے آج سیکھتے ہیں۔ اس پارٹ میں سب سے پہلا لکھا ہوا ہے قاعدہ کلیہ یہ ہے وقف۔ سب سے پہلے قاعدہ کیا ہے اس میں؟ وقف کا سب سے پہلے مطلب بتاؤ کہ وقف کا معنی کیا ہے۔ وقف کے معنی رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ وقف کے معنی رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ آواز اور سانس کو دونوں ختم کر دیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ 7 قسم کی جو ہے حرکات ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کو وقف میں ساکن کر دینا ہے۔ ان کو وقف میں کیا کر دینا ہے؟ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح یہ کلمہ ہے شاہرین۔ کیا کلمہ ہے؟ شاہرین۔ کیا کلمہ ہے؟ شاہرین۔ اب دیکھیں اس کلمے کے آخری لفظ پر کیا ہے، کون سی حرکت ہے؟ دو زیر۔ کون سی حرکت ہے؟ دو زیر۔ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ساکن کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ یعنی کہ شاہرین ہے یہ، تو اس کو ہم وقف میں کیا پڑھیں گے؟ شاہر۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ را ساکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ کیا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں۔ کلمے کے آخری حرف پر اس کو ہم نے ساکن نہیں کرنا، اس کو ساکن نہیں کرنا۔ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس کو الف سے بدل دینا ہے۔ اس کو الف سے بدل دینا ہے۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نبیین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نبیین۔ تو اب ہم اس کو وقف میں نبیہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یعنی کہ 2 زبر کو وقف میں ہم الف مدہ بنا دیں گے۔ کیا بن جائے گا وہ؟ الف مدہ۔ پہلے کیا تھا؟ نبیین۔ تو اب یہ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ گیا، تو اب یہ اس کو ہم الف سے بدل دیں گے اور یہ کیا بن جائے گا؟ نبیہ۔ کیا بن جائے گا؟ نبیہ۔ ٹھیک ہے۔ اگلا اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو۔ کیا ہو؟ گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہے، گول تا پر چاہے کوئی بھی حرکت ہے، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، کھڑا زبر ہے، الٹا پیش ہے، یا زبر زیر پیش ہے، کچھ بھی اس کے اوپر نیچے ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہاں ساکن سے بدل دیں گے۔ کیا کریں گے؟ 2 زبر کو وقف میں کیا کریں گے؟ الف سے بدلیں گے۔ 2 زبر کو الف سے بدلیں گے اور گول تا کو وقف میں ہاں کر دیں گے۔ جس طرح یہ لفظ کیا ہے؟ قوتن۔ کیا لفظ ہے؟ قوتن۔ پڑھے ابھی میرے ساتھ، قوتن۔ اور وقف میں یہ کیا ہوگا؟ قوہ۔ وقف میں کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو وقف کے بغیر پڑھیں تو یہ کیا تھا؟ قوتن۔ ٹھیک ہے۔ اس گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، ہم اس کو وقف میں ہاں ساکن سے بدل دیں گے۔ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں یہ چینج نہیں ہوتی، جو پہلے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، وقف میں بھی ویسے رہیں گے، وصل میں بھی ویسے رہیں گے۔ ان کا وقفاً وصلاً ایک ہی ہے۔ آگے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ حرکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں بالحقی، کلمہ کیا ہے؟ بالحقی۔
ابھی ہم اس کو حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جب ہم اس کلمے پر وقف کریں گے تو اس کلمے پر جو ہے وہ حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے, تشدید کو باقی رکھیں گے. بالحق, بالحق. اگر حرکت کے ساتھ پڑھیں تو بالحق, اور اگر اس کو وقف میں پڑھیں, اس مشدد پر وقف کریں تو اس میں حرکت کو ظاہر نہیں کرنا, جو تشدید ہے اس کو ظاہر کرنا ہے بس. بالحق.